أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روابط الجملة بما هي خبر عنه. غني اللبیب باب رابع. اور آج کا جو درس ہے وہ انتہائی اہم درس. گفتگو یہ ہے کہ مبتدا اور خبر، جس کو مخبر عن اور مخبر بہ بھی کہا جاتا ہے، محکوم علیہ محکوم عن بھی کہا جاتا ہے، محکوم بہ، محمول اور موضوع بھی کہا جاتا ہے. مبتدا اور خبر میں یہ مختلف اصطلاحوں میں مختلف نام ہیں. مناطقہ موضوع محمول بولتے ہیں، معانی بیان والے کیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، مسند مفرد علیہ. اور اصول والے کیا بولتے ہیں، محکوم علیہ اور محکوم بہ. اور اس طرح جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ان کے اندر مختلف اصطلاح ہے ان دو کے لیے. مبتدا اور خبر علم نحو کے اندر بولا جاتا ہے. مبتدا جس کے ذریعے ابتدا کی جا رہی ہے کلام کی، اور خبر جس کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہے. مبتدا اور خبر میں یاد رکھیں، خبر ایک دفعہ مبتدا اور خبر اس طریقے سے ہوتا ہے، زید قائم. زید مبتدا، قائم اس سے کیا بتائیے، یہ قائم مشتق ہے. ادھر رابط کا ہونا ضروری ہے. رابط یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہو جو اس خبر کو مبتدا کے ساتھ جوڑے، ربط پیدا کرے، ملا دے. وہ کیا ہے، قائمن کے اندر ضمیر ہے جو لوٹ رہی کس کی طرف بتائیں، زید کی طرف. یہ اس صورت میں ہے کہ جب خبر کیا ہو، بنے مفرد ہو اور مشتق ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خبر مفرد ہوتی ہے لیکن مشتق نہیں ہوتی، جامد ہوتی ہے. بہت غور سے جیسے کیا، زید اسد. زید کیا ہے، شیر ہے، بات آ رہی. یا زید مثلا یہ زید اسد، اسد کیا جامد ہے. تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں بالکل واضح ہے، یہاں پہ اگرچہ اس کے اندر ضمیر نہیں ہے لیکن یہ خبر کس کے لیے، مبتدا کے لیے. اس کا جمود بھی آ کے کیا کر رہا ہے، اس کو مبتدا کے ساتھ ملا رہا ہے. یہ ایک صورت ہو گئی. بات واضح ہے یہاں تک، یہ مسئلہ تو نہیں ہے. مفرد ہوگا تو کیا، یا تو مشتق ہوگا یا جامد. دونوں صورتوں میں مشتق ہوا تو ضمیر ہوگی، جامد ہوا ضمیر نہ ہو تب بھی خبر مبتدا کے لیے ثابت ہوتی ہے. کوئی اشکال نہیں، بالکل واضح صحیح بات ہے. ایک دفعہ جو خبر ہوتی ہے، خبر جملہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بتائیں، یہاں پر جو اب جو موضوع ہے، موضوع کیا دیکھیں، موضوع روابط الجملہ. نیچے عبارت دیکھیں، روابط الجملہ بما ہی خبر عن. روابط جملہ، جملے کے روابط، بما اس چیز سے، ہیا کہ جملہ، خبر عن جس چیز سے خبر ہے. یعنی کیا، یعنی مبتدا. عن کی ضمیر کہاں اٹھ رہی، مبتدا کی طرف. جس چیز سے آ کے خبر، جملہ خبر دے رہا ہے، اس جملے کے روابط اس چیز سے. یعنی جملہ اگر خبر جملہ ہو، آسان کر دو ضروری ترجمہ تھا، خبر اگر جملہ ہو تو اس جملے کے روابط کیا ہیں. اس جملے کو آپ مبتدا کے ساتھ، موضوع کے ساتھ، مستند الیہ کے ساتھ کس طریقے سے جوڑیں گے، کس طریقے سے اس کا آپ مربوط کریں گے. درد سمجھ آئے گا. کہہ رہے ہیں روابط الجملہ، جملے کے روابط. کس چیز سے روابط، بما ہی خبر عن جس چیز سے جملہ خبر واقع ہو رہا ہے. یعنی کیا، مبتدا کے ساتھ اس کے روابط کیا ہیں. کہہ رہے ہیں وہی عشرۃ. کتنے روابط ہیں بتائیں، جملے کے مبتدا کے ساتھ روابط کتنے ہیں، 10. ایک ایک کر کے سارا بیان کر رہا ہے. سب سے پہلا کیا ہے، ضمیر. سب سے پہلا کیا ہے، اور ایک ایک کر کے سب آ رہے ہیں. دوسرا اشارہ، تیسرا اعادۃ المبتدا، خود اپنے لفظ سے اعادہ ہو جانا، معنی کے ساتھ اعادہ ہونا. یہ ایک ایک کر کے آئیں گے. سب سے پہلا کیا بتائیے، ضمیر. ابن شام کہہ رہے ہیں یہ ضمیر جو ہے یہ اصل ہے. یہ باقی ساری کی ساری کیا ہے، فرع ہے. اصل در رابط کیا ہے، جو چیز رابطہ پیدا کرے. اصل کیا ہے، وہ ضمیر. ضمیر ہمیشہ کیا کرتی ہے، جملے کو مربوط کرتی ہے مبتدا کے ساتھ.
محمول کو مربوط کرتی ہے مبتدا کے ساتھ، مستند کو مربوط کرتی ہے مستند الیہ کے ساتھ. بات آ رہی ہے آقا؟ اچھا، احدها روابط الجملۃ بما هي خبر عنه وهي عشرۃ. اب جملہ کیسے؟ جیسا کہ دیکھیں مثال دیکھیں، زید قام اخوہ. یہاں پہ زید مبتدا، قام فعل، اخوہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے کیا ہو گیا بتائیں؟ پورا کا پورا خبر ہے زید کے لیے. قام اخو، اخو کے اندر جو ضمیر ہے، یہ ضمیر کیا بولے؟ رابطہ پیدا کر رہی ہے قام اخو جو کہ جملہ خبر ہے اور زید کے درمیان. بات واضح ہو رہی ہے آگے؟ مشکل تو نہیں ہے کوئی؟ احدها سب سے پہلے کیا ہے 10 میں سے؟ الضمیر، ضمیر ہے. وهو الاصل، یہ ضمیر کیا بولے؟ اصل ہے یہ. ولہذا، اور کیونکہ یہ اصل ہے اسی وجہ سے، لام لام تعلیل اس کا اثر ہونے کی وجہ سے، یربطو بہی کہہ رہے ہیں اس ضمیر کے ذریعے سے، یربطو یعنی یوصل ملایا جاتا ہے، رابطہ دیا جاتا ہے، رابطہ کیا جاتا ہے. مذکوراً حال کون، یہ مذکوراً حال در حالہ کے ضمیر کیا ہے؟ ذکر و عبارت میں. بات آ رہی ہے؟ خود جملے کے اندر ضمیر موجود ہوتی ہے، جیسے کہ زید ضربتو، زید مبتدا، ضربتو فعل و فاعل، ہا مفعول بہ ضربتو کا. یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ پورا فعل فاعل مفعول مل کے جملہ پہ پورا کیا جملہ فعلیہ، جملہ یہ فعلیہ خبریہ، خبر ہے کس کی؟ زیدن کی. یہاں پہ اس جملے کا رابط کیا ہے بولیے؟ وہ عبارت کے اندر موجود ہے ہا. ہا جو مفعول بہ ہے یہی رابط ہے کہ جو اس جملے کو ملا رہا ہے کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ، مبتدا کے ساتھ. بات واضح؟ بالکل بالکل آسان، کی مشکل بات نہیں ہے. 100 دفعہ پڑھ چکے ہیں پہلے. کہہ رہے ہیں یا تو یہ جو رابط ہے کیونکہ اصل ہے ضمیر، یا تو یہ رابط مذکور ہوگا عبارت میں، و محذوفاً، اور کیا ہوگا بولے؟ ولہذا یربط بہذا الضمیر، بھی کی نوٹری حال ضمیر کی طرف، مذکوراً حال کونی مذکوراً و محذوفاً حال کونی، یہ ضمیر کیا ہو بولے؟ محذوف ہو. اب جو ضمیر محذوف ہوگی اگر 3 صورتیں اس کی، یا تو کیا مرفوع ہوگی ہے، یا منصوب ہوگی، یا ابن ہشام انصاری تینوں کو ذکر کر رہے ہیں. ضمیر جو کہ رابط ہے، رابط وہ حذف ہو اور مرفوع ہو. ضمیر جو کہ رابط ہے وہ محذوف ہو اور مرفوع ہو. ضمیر جو کہ رابط ہے وہ محذوف ہو اور مجرور ہو. جملے کے اندر ضمیر محذوف ہے، موجود نہیں ہے، لیکن کیا مجرور ہے اور محذوف ہے. بات آج ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ایک ایک کر کے سب بیان کر رہے ہیں. اب پہلی صورت محذوفاً مرفوعاً، حذف اور مرفوع ہو. مثال کیا اس کی؟ نحو ان ہذان لساحران. کیا لکھا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ انہ ہے یا انہ؟ انہ. ان ہذان لساحران، یہ سورہ طہ آیت نمبر 63 63. بات واضح ہو رہی ہے آگے؟ یہ ان کون سا ہے آقا مصطفیٰ؟ ہے آقا یاسین، آقا سجاد، آقا نجف، ہیں ہیں مشبہ کیا ہو گیا؟ کون سا ہے؟ مشبہ حروف مشبہ الفعل میں سے ہے نا؟ ہاں احسن، صحیح بتایا آپ کو. دیکھیں نجف، ہاں احسن. یہ ان کون سے آگا؟ ان مخففہ من ال، یہ تو عامل کی بات یاد ہونی چاہیے. احسن آگا نجف، صحیح بتایا آپ نے. بالکل لکھا ہوتا نہیں کتاب میں آپ کو، پھر کیسے بتایا آپ نے؟ ان ہذان لساحران. اگر ترکیب بہت اہم ہے، یہ شرع عامل کے اندر آتا ہے. صحیح ہدایہ میں، یہ کہاں پر ہے جعفر صاحب؟ ہدایہ میں آتی ہے یہ. ہاں ہدایہ میں ہی بھول گیا. دیکھیں ان حروف مشبہ بالفعل. اب سن لیں یہ بات آ گئی تو اب نہیں بھولیے گا اس کو. ان کیا آ گئے مجاہد؟ حروف مشبہ بالفعل. یہ سر یہ ان جب جو ہے نا مخففہ من المثقلہ، یعنی اس کا نون کے اوپر سے تشدید ہٹ کے، مثقل یعنی ثقیل تھا اب خفیف ہو گیا، نہیں تشدید کو ہٹا کے آپ نے سکون لے کر آ گئے، جزم لے کر آ گئے. ان
یہ جب ان لے کر آتے ہیں تو اس وقت یہ جملے فعلیہ پر بھی آتا ہے، جملے اسمیہ پر بھی آتا ہے. بات واضح ہے؟ نحوین کے اندر اس کی پوری مفصل بحث جو ہے وہ سیٹی کے اندر بھی آ چکی ہے. نحوین میں اختلاف ہے. بعض بولتے ہیں کہ جب بھی یہ مخففہ من المثقلہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں عمل کر سکتا ہے. یہ اس صورت میں بھی کیا ہے، اسم کو نصب دے گا، خبر کو رفع دے گا. اکثر نحات اس بات پر متفق ہے کہ جب مخففہ من المثقلہ ہو جائے تو یہ اس وقت عمل نہیں کرتا، مہمل ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے بولے؟ عمل نہیں کرتا، فقط اپنا ایک عمل کر رہا ہوتا ہے، معنوی عمل. وہ کیا ہے؟ وہ احسن کیا کر رہا ہوتا ہے بتائیں؟ تاکید کر رہا ہوتا ہے، لیکن لفظی عمل سے کیا ہوتا ہے؟ ملغا ہو جاتا ہے. یہ باتیں ہدایت سمجھیے آمد کی گزر چکی ہے، پرانی بات ہے. بات آزوری دوبارہ سن لیں تاکہ تکرار ہو جائے. اچھا اب یہاں پہ عبارت دیکھیں، ان ہذان لساحران. ان وہی مخففہ من المثقلہ بولیں اس کو، صحیح ہے. ہذان مبتدا، ہذان کیا بولے؟ اگر یہ ان مثقلہ ہوتا تو کیا پڑھتے؟ ان ہذین پڑھتے اس کو. ہذان کیا ہو گیا؟ مبتدا. لساحران کے اوپر کیا بولے؟ یہ لام کون سے؟ لام ابتدا. کیا بولے؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، لام ابتدا تاکید کی جاتا ہے، اس کو لام ابتدا بولتا ہے. اور قانون یہ ہے کہ کس کے اوپر ہے بتائیں؟ ہے مبتدا پر ہے. قانون اس کا کیا بولے؟ مبتدا پر آئیے. تو یہاں پر کیوں نہیں ہے مبتدا کے اوپر؟ آغا نجف، سید مجتبہ، قرآن کی آیت ہے، آیت قرآن کا مہینہ آنے والا ہے. لساحرانے میں احسن قرآن بتائیں، آپ سے بتا رہے ہیں. لساحرانے میں لام تاکید، یہ لام ابتدا بولتے ہیں. سو کیا بولتے ہیں؟ لام ابتدا. اور لام، یہ جو لام ہے کس کے لیے آتا ہے آغا ابرار؟ تاکید کے لیے. لساحرانے میں قانون یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہذانے کے اوپر ہے. کیوں نہیں آیا؟ آغا کون ہے؟ احسن، دو تاکید ایک ساتھ. ایک تو ان تاکید کے لیے، دوسرا اعلان بھی. اس لیے کہ یہاں پہ تو خبر پر لے کر آئے. یہ بچوں کی باتیں ساری آج ایک ایک کر کے جنا رہا ہوں میں. بات واضح ہو رہی ہے؟ ان ہذان لساحران، لام تاکید، لام ابتدا. ساحرانے کیا ہو گیا بولے؟ خبر. ہذان ابتدا، لساحرانے کیا؟ خبر. یہاں پر تقدیر میں ایک لہما ہے. ہذان ابتدا خبر وہ ہونا چاہیے نا. رابط کیا ہے؟ رابط بولے یہاں پہ محذوف ہے جو کہ مرفوع ہے. مرفوع کیوں ہے؟ وہ کہہ رہے وہ اگر اس کو ہم ظاہر کریں تو اس طرح ہوگا، ان ہذان لہما ساحران. ہذان مبتدا اول، لہما مبتدا ثانی، لساحران اس مبتدا ثانی لہما کی خبر. ان ہذان لہما ہما لساحران. ہما پڑھنا، لہما پڑھنا. ہما مبتدا ثانی، لساحران اس کی خبر. یہ مبتدا خبر مل کے پورا خبر کس کے لیے؟ اس ہذانے کے لیے. رابط کیا ہے؟ خود یہ ہما کیا ہو گیا بتائیں؟ رابط ہو گیا جو کہ محذوف ہے اور مرفوع ہے. ترکیب سمجھ آئی؟ ابھی تک نہیں آئی؟ بات آگے ہو گئی؟ تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو جملہ ہے، جملہ کیا ہے؟ ہما ساحران. یہ جملہ پورا کا پورا کیا بولے؟ محذوف ہے ضمیر، اور رابط بن رہی کس کے لیے؟ ہذانے کے لیے. عبارت سمجھ آ گئی؟ یاد رکھیں اس آیت میں ان کیا یہ مخففہ من المثقلہ. یہ ایک بات ہو گئی. کہہ رہے ہیں ان قدر لہما ساحران. اگر کیا رکھا جائے تقدیر میں؟ ہاں لہما، ساحران سے لام کٹا کے لہما. میں کہہ رہا ہوں کہ لام کیا بولے؟ تاکید ابتدا ہوتا ہے، اس مبتدا کے اوپر داخل ہو سکتا ہے لہما، ہما کے اوپر. بات آگے ہو رہی ہے؟ اگر کیا فرض کیا جائے تقدیر میں؟ لہما ساحران، تو لہما کیا ہو جائے گا بولے؟ مبتدا محذوف. اور یہ کیا، یہ پورا جملہ لہما ساحران پورا خبر بن رہا ہے. اس خبر کے درمیان رابط کیا ہو گیا بولے؟ یہ ہما کہ جو ہذانے کے ساتھ اس کو مربوط کر رہا ہے. یہاں تک بات آج ہوگی. اب یہ جو رابط ہے یہ تو یا تو مذکور ہوگا ومحذوفا مرفوعا، یا محذوف ہوگا اور مرفوع ہوگا. اور کیا؟ ومنصوبا. محذوف ہوگا، میں نے کہا تین قسم محذوف کی، یا تو مرفوع ہوگا، یا جو محذوف ہے منصوب ہوگا، یا ابھی آگے نیچے آ رہے مجرور. ومنصوبا كقراءة ابن عامر فی سورة الحدید. سورہ حدید کے اندر آ کے، سورہ حدید کے اندر آ کے حضرت داؤد جو ہے نا وہ لوہے کو کیا پگھلاتے تھے. وہ النا کیا ہے تھے؟
وَأَلَنَّا لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد کے لیے کیا حدید کو، لوہے کو کیا بالکل نرم کر دیا تھا، لین کر دیا تھا۔ سورہ حدید کے اندر آگے قرآن کی آیت ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ترکیب کس طریقے سے کریں گے اس کی؟ وَكُلٌّ، کُلٌّ مبتدا، وعدہ فعل، اللہ فاعل، الحسنى سے کیا ہو گیا بولیں؟ یہ آسان ترکیب ہے، ساتھ ساتھ بولیں، بچوں کی ترکیب ہے یہ۔ وَكُلٌّ، کُلٌّ مبتدا، وعدہ فعل، اللہ فاعل، الحسنى مفعول، وعدہ دو مفعول ہے، وعدہ کیا بولیں؟ وعدہ یعدو دو مفعولی۔ اس وعدہ کا جو مفعول اول ہے وہ کیا ہے؟ وعدہ اللہ، کیا ہے بولیں وہ؟ وعدہ ہو، وعدہ یہاں سے کیا ہو جو ہے وہ محذوف ہے، وہ جو ہو یہ پورا کلن مبتدا، یہ وعدہ فعل اپنے دو مفعول اور فاعل کے ساتھ مل کے پورا جملہ فعلیہ خبریہ، خبر رابط یہاں پہ محذوف ہے ضمیر، اور وہ ضمیر کیا بولے گا؟ منصوب، مفعول کی ضمیر ہے۔ بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ کہہ رہے وہ محذوفاً و منصوباً، محذوف اور منصوب و ضمیر، جیسا کہ ابن عامر نے قرات کی ہے وَكُلٌّ کر کے پڑھا، اس نے کلن کو مبتدا بنایا ہے، وعد اللہ الحسنى۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ فقط ابن عامر نے اس طرح قرات کی، نہیں تو اکثر نے کیا کلن پڑھا ہے اس کو۔ ابن عامر نے کیا پڑھا؟ کلن پڑھا، مبتدا بنایا، وعد اللہ الحسنى، خبر رابط کیا بتائیے یہاں پہ آگے نشان؟ رابط وعدہ کے بعد مفعول کی ضمیر کیا بولے وہ محذوف ہے۔ وَلَمْ يَقْرَأْ بِذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاء، یہی ابن عامر جب سورہ نساء میں آیا نا، یہ سورہ حدیث آیت نمبر 10 کے اندر اس طرح قرات کی۔ سورہ نساء کے اندر جب کلمہ کل آیا تو اس نے کیا پڑھا وہاں پہ کلن نہیں پڑھا بلکہ کیا نصب کے ساتھ پڑھا۔ وَلَمْ يَقْرَأْ بِذَلِكَ، اور ابن عامر نے تلاوت نہیں کی اس طریقے سے کلن کر کے مبتدا کر کے نہیں پڑھا سورہ نساء میں، بل قرأ بنصب کل، بلکہ کل کو نصب کے ساتھ پڑھا، کل جماعہ تمام قراء کی طرح، جماعہ نہیں کہ قراء کی جماعہ دوسرے جو سات قاری ہیں نافع یافع ان کی طرح کیا پڑھا؟ نصب کے ساتھ پڑھا۔ کیوں پڑھا انہوں نے یہاں پہ نصب کے ساتھ ابن عامر نے؟ کہہ رہے لأن قبلہ جملۃ فعلیہ، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے وہاں پر جو کلن ہے، کلن وعد اللہ، ادھر جو ہے نا کل سے پہلے جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ کیا ہے؟ وَهِيَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِالْأَمْوَالِ وَالنَّاسِ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اس طرح کر کے یہ پوری آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 95 95 تو وہاں پر اس نے جو ہے نا کل کو مبتدا نہیں بنایا بلکہ کیا پڑھا؟ کلن پڑھا۔ کیوں پڑھا وہاں پہ کلن؟ کہہ رہے ہیں فَسَاوَى بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ فِي الْفِعْلِيَّةِ، اس نے جو ہے نا وہاں پہ دونوں جو جملے ہیں ان کے درمیان مناسبت کو دیکھا۔ وہاں پہ بات آ رہی ہے؟ کہہ رہے وہاں پہ آپ نے مبتدا کیوں نہیں بنایا؟ کہہ رہے کیونکہ ابن عامر کہہ رہے پہلے اس سے پہلے ماقبل یہ جملہ تھا فضل اللہ المجاہدین، جملہ فعلیہ، فضل فعل، اللہ فاعل، مجاہدین سے کیا ہو گیا؟ مفعول۔ کہہ رہے کیونکہ یہ جملہ تھا تو اس بعد والے جملے کلن وعد اللہ، اس کو کلن پڑھا تاکہ دونوں جملوں میں مناسبت ہو جائے، یہ عطف ہو رہا ہے اس کے اوپر آ کے، بات آ رہی ہے؟ اور کیونکہ عطف ہو رہا ہے تو معطوف اور معطوف علیہ دونوں جملے کیا ہونے چاہیے؟ مناسبت ہونی چاہیے، دونوں اگر فعلی ہیں، اگر فعل بنا سکتے تو فعل بنائے، تو کیا اس نے کلن کیا مفعول بنا کے بعد والے وعد اللہ کے لیے مفعول بنایا اور جملے فعلیہ کو لا کے جملے فعلیہ کے اوپر عطف کر دیا۔ بات آ رہی ہے مجاہد؟ کہاں کیا اس نے کام؟ سورہ نساء کے اندر آ کے، سورہ حدید میں آ کے کیا کیا اس نے؟ نہیں، ہاں سورہ حدید میں آ کے رفع کے ساتھ پڑھا کل کو۔ وہاں کیوں اس طرح کیا کہہ رہے ہیں جب یہاں پہ رفع کے ساتھ پڑھا؟ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کوئی ایسا محظور نہیں تھا، وہاں پہ کیونکہ معطوف معطوف علیہ ماقب جملوں کو دیکھنا تھا، رعایت دیکھنی تھی، تناسب دیکھنا تھا، اس لیے وہاں پر نصب کے ساتھ پڑھا۔ بات آ رہی ہے کچھ؟ ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر فقط معطوف اور معطوف علیہ میں ہمیشہ یاد رکھیں اس جملے کو معطوف کو دیکھا جاتا ہے۔ کس کو دیکھا جاتا ہے؟ جس جملے کو لا کر عطف کیا جا رہا ہو۔ بات آ رہی ہے؟ ماقبل کو نہیں دیکھا جاتا، سابق کو نہیں دیکھا جاتا، لاحق کو دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ماقبل جملے نہیں بلکہ سارے جملوں کو بعد بھی جملے آ رہے ہیں یہ بولا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ ابن ہشام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ ابن عامر یہ کہتا کہ میں یہاں پہ جمل کی رعایت کر رہا ہوں، ماقبل جملے کی بات نہیں بولتا بلکہ کیا ہوتا ہے جمل، یعنی کہ اس آیت سے پہلے بھی اور بعد میں آنے والے بھی، تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ معطوف علیہ میں ہمیشہ لاحق کو دیکھا جاتا ہے، آنے والے کو، سابق کو نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ اس جملے کے بعد کل وعد اللہ، کلن جو اس نے پڑھا، اس کے بعد آنے والی آیت کے اندر بھی فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، کیا ہے بتائیے؟ سورہ نساء کے اندر ہے آیت نمبر 95 میں فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اس کے بعد کیا بولے؟ فوراً یہ آیت ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، خدا جو ہے وہ مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ مطلب واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کچھ مشکل تو نہیں ہو رہی آغا نجف؟ درس میں یہ گمراہ تو نہیں ہو گئے؟ ابن اشام کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَقْرَأْ بِذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاء، ابن عامر نے سورہ حدید کے اندر کل وعد اللہ الحسنى، کل کو رفع کے ساتھ پڑھا، لیکن سورہ نساء میں بل قرأ الجملتین، بل قرأ بنصب کل کالجماعہ، کل کے نصب کے ساتھ پڑھا جماعت کی طرح، لأن قبلہ جملۃ فعلیہ، کیونکہ اس کل سے پہلے کیا بولے؟ جملے فعلیہ، وہی فضل اللہ المجاہدین بالاموال والاولاد کر کے آئے تھے پوری، فساوا بین الجملتین فی الفعلیہ، تو کہہ رہا اس نے مساوات کو دیکھا دونوں جملوں کے درمیان فعلیت میں، نصب کے ساتھ کیوں پڑھا؟ تاکہ دونوں جملے کیا ہو جائیں بتائیں؟ فعلیہ ہو جائیں۔ جب فعلیہ ہو جائیں گے، اگر کلن پڑھتا تو مبتدا بنتا تو اس میں ہوتا، تو ایک جملہ اس میں ایک فعلیہ، تناسب نہیں رہتا، بات آ جائے نہیں ہو رہی ہے؟ تو وہاں پہ دونوں جملے فعلیہ ہو جائیں، تناسب ہو جائے دونوں کے درمیان، اس لیے کلن پڑھا۔ ابن شام کہہ رہے نہیں بل بین الجمل، جملتین نہیں، جمل کے درمیان تناسب کو دیکھا اس نے، لأن بعدہ، کیونکہ اس کے بعد بھی، کل کے بعد بھی، لأن بعد الکل وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اس کے بعد بھی کیا بولے؟ یہ پورا جملہ ہے۔ وہذا مما اغفلوا، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں جمل، یہ بات وہ ہے کہ جس سے نحوین غافل لگے، قراء غافل لگے، سب نے آ کے بولا ما قبل جملے کو، معطوف علیہ میں ما بعد کو دیکھا جاتا ہے، ما قبل کو نہیں دیکھا جاتا۔ بات ضروری یہ دیکھیں گے کہ اس جملے کو پر آ کر عطف کون سا جملہ ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے اس کے بعد آنے والا بھی جملے پھیلی ہے، وہ آ کے اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے، تو کہہ رہا ہے اس کو دیکھیں گے، ما قبل کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ وہ نقطہ تھا جس سے کہ نحوین غافل رہے، لیکن میں آ کے بیان کر رہا ہوں بل بین الجمل۔ ابن حشام کی ذکاوت سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ علم نحو کے اندر؟ ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، ما قبل کو دیکھ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ما قبل نہیں، جملتین نہیں، جمل، ما قبل کو بھی دیکھو صحیح ہے، مسئلہ نہیں کوئی، لیکن ما بعد کو دیکھنا زیادہ ضروری ہے، کہ جس جملے کو لا کے اس کل کے اوپر عطف کیا جا رہا تھا۔ بات آج ہوئی نہیں ہوئی؟ وہذا مما اغفلوا، کریں یہ جو نقطہ ہے، یہ اغفلوا وہ ہے کہ جس سے کیا یہ نحویین اور قراء غافل رہے۔ اعنی وہ کیا ہے، وہ اقصد، وہ جملہ، وہ نقطہ کیا ہے، وہ الترجیح بالنسب باعتبار ما یعطف علی الجملہ، نصب کے ذریعے ترجیح دینا، کس اعتبار سے؟ ما یعطف، باعتبار ما یعطف علی الجملہ، باعتبار ما یعطف علی الجملہ، کس طریقے سے؟ اس اعتبار سے کہ جملے کے اوپر لا کے کس کو عطف کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ اس جملے کو کس پر عطف کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر واضح عبارت میں اس کا ترجمہ کرنا تو ہو جائے گا کہ باعتبار اللاحق للسابق، بات آ رہی؟ اگر اس عبارت کو اس طرح پڑھیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اعنی الترجیح بالنسب باعتبار جملۃ اللاحقہ للجملۃ السابقہ۔ اب اور واضح ہو گیا؟ ابن شام کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نصب کو ترجیح کہہ رہے ہیں کہ نصب دینا، کلن کو کلن پڑھنا مرجح ہے، کیوں؟ یہ مت کہے کہ ما قبل جملے کو کیونکہ فضل اللہ المجاہدین پہلا ہے، بلکہ کیا بولے؟ کیونکہ بعد میں فضل اللہ المجاہدین آ رہا ہے، اس بعد کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ معطوف علیہ میں لاحق کو دیکھتے ہیں، سابق کو تھوڑی دیکھتے ہیں۔ باعتبار ما یعطف علی الجملہ، اس چیز کو دیکھتے ہوئے جس کو جملے پر عطف کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، اس کو لا کے اس کل کے اوپر عطف کیا جا رہا تھا۔ فإنہم، کہہ رہے پس نحوین نے، ہم یہ نحوین قراء، ذکروا رجحان النسب علی الرفع فی باب الاشتغال، کہہ رہے انہوں نے جائز قرار دیا، ذکر کیا کہ نسب رجحان رکھتا ہے رفع کے اوپر باب اشتغال میں، یعنی باب اشتغال میں آپ نسب کو آ کر کیا رہے بولے؟ ترجیح دیں گے رفع کے اوپر، کیوں؟ تاکہ دونوں جملے کیا ہو جائیں، بولے متناسب ہو جائیں۔ کس طریقے سے؟ واضح نہیں ہو رہا ابھی؟ عبارت دیکھیں نیچے، باب اشتغال کے اندر کے نحو قام زید وعمرا اکرمتہ،
یہ باب اشتغال اسی مغنی کے اندر 2-3 دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ عمرن بھی پڑھ سکتے ہیں، عمرن بھی پڑھیں گے۔ عمرن کیوں پڑھا نحویین نے؟ کہا عمرن اس لیے پڑھیں گے اگر ہم عمرن پڑھیں تو مبتدا بن جائے گا، ایسا ہی ہے، اکرمتو خبر اس کی۔ اگر عمرن پڑھے، نصب دے کے پڑھے عمرن کو، اور نحویین نے کہا عمرن پڑھنا بہتر ہے اگر اس کو ماقبل جملے وصف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ عمرن پڑھیں گے تو اس سے پہلے ایک فعل تقدیر میں ہوگا اکرمتو، جس کے آنے والا بعد والا فعل تفسیر کر رہا ہے اکرمتو، یہی تھا نا باب اشتغال۔ اس کی طرف کیا ہے؟ زید عمر کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کرتے ہوئے بات آ رہی ہے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ادھر عمرن کو نصب کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے۔ کیوں پڑھنا بہتر ہے؟ کہنا تاکہ ہم عمرن اکرمتو جملہ فعلیہ جب بنا دیں گے تو اس کو قام زیدن پر لا کر عطف کر دیں گے، تو جملہ فعلیہ پر عطف ہو جائے گا۔ تمام نحویین نے کہا یہاں پہ باب اشتغال کے اندر نصب ترجیح رکھتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم ماقبل جملے پر عطف کر سکیں۔ کیوں؟ تاکہ دونوں جملوں میں تناسب پیدا ہو جائے، جملہ فعلیہ پر عطف ہو جائے۔ اس مثال میں انہوں نے کیا دیکھا؟ قام زیدن کے بعد والے جس جملے کو لا کے عطف کیا جا رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں یہ، لیکن آیت میں آگے کیا بولا ابن عامر نے؟ ماقبل کو دیکھ رہے ہیں۔ بات آ رہی، خود نحویین باب اشتغال میں نصب کی ترجیح کو ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ماقبل جملے پر عطف کیا جا سکے، بات آ رہی۔ لیکن جب کل کی بات آئی تو وہاں پہ کیا ماقبل کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ماقبل نہیں بلکہ آپ ما بعد کو دیکھیں۔ بات آ رہی ہے غیون۔ فإنهم ذكروا رجحان النصب على الرفع في باب الاشتغال في نحو قام زید وعمرا اکرمته للتناسب، تاکہ کیا ہو جائے دونوں جملوں میں آگا جملے فعلیہ پر عطف ہو جائے۔ اگر آپ امرن پڑھیں گے تو یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، قام زید کیا جملے فعلیہ، فعل فاعل۔ بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ولم يذكروا مثل ذلك، کہہ رہے نحویین نے اس ترجیح نصب کو علی الرفع، ذالک یعنی کیا مثل ذالک یعنی کیا، یعنی ترجیح النصب علی الرفع اس کو ذکر نہیں کیا فی نحو اس مثال میں زید ضربت و اکرمت عمرا، کہہ رہے کہ یہاں باب اشتغال میں تاکہ ذکر کیا لیکن اس مثال میں ذکر نہیں کیا۔ زید ضربت، زید کیا ہے مبتدا، ضربت فعل، فاعل مفعول مل کے خبر، ہاں رابط زید کے ساتھ، صحیح ہے۔ و اکرمت عمرا، کہہ رہے کہ اوپر والی مثال میں تو انہوں نے ذکر کیا، اس مثال میں بھی ذکر کرتے ہیں لوگ، مطلب واضح نہیں ہو رہا، یعنی کہ اس زید ضربتہ میں زیدن پڑھتے اس کو، تقدیر میں ضربتو رکھتے، ضربتو بعد میں انہوں نے تفسیر اور بولتے اکرمتو آگے، انہوں نے ادھر آ کے جملے اسمیہ بنایا پہلے والے کو، بعد والے کو جملے فعلیہ۔ ابن عشام کہہ رہے ہیں ولم یذکروا، کہہ رہے ہیں اس جیسی ترجیح کو یہاں پر بھی ذکر کرنا چاہیے تھا، یہ فقط کیا ماقبل کو دیکھ رہے ہیں، ما بعد کو بھی دیکھیں، بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ولا فرق بینہما، کہہ رہے ہیں اور حقیقت میں واقع میں یعنی فی الواقع لا فرق بینہما، دونوں جملوں کی فرق ہی نہیں ہے کوئی فرق، دونوں ہی باب اشتغال بن سکتے ہیں، صرف تقدیم اور تاخیر کا ہے، بات واضح نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن نحویین نے ایک جملے میں کیا باب اشتغال میں جو بعد میں آ رہا تھا ادھر آ کے بول دیا کہ آپ نے نصب کا پڑھنا مرجع ہے، یہاں پہ زید ضربتہ میں انہوں نے آ کے یہاں پہ کوئی چیز ذکر نہیں کی بلکہ جملے فعلیہ کو لا کے جملے اسمیہ پر عطف کر دیا، مطلب واضح ہو گیا آغا مشتبہ؟ اصل مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب یہ ہے کہ جب بھی جملہ خبر واقع ہو تو آپ وہاں پر رابط کو ذکر بھی کر سکتے ہیں اور محذوف بھی کر سکتے ہیں۔ رابط جو ہوگا محذوف یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا۔ منصوب کے لیے مثال کیا دی انہوں نے؟ منصوب کے لیے مثال دی وَكُلٌّ وعد اللہ الحسنى، یہاں پہ وعدہ ضمیر منصوب، وعدہ کا جو مفعول ہے وہ رابط ہے وعد اللہ الحسنى کو ملا رہا ہے کل کے ساتھ، اور یہ رابط کیا بولے محذوف ہے، مطلب واضح ہوا نہیں ہوا غیون؟ دوسری مثال لے کر آ رہا ہے منصوب محذوف کے لیے، دوسری مثال کیا؟ قد اصبحت ام الخيار تدعی علی ذنبا کلہ لم اصنع، یہ شاعر کا ابن نجم کا قول ہے۔ شاہد مثال کیا ہے پہ؟ شاہد مثال ہے کلہ لم اصنع، تدعی وہ یہ ادعا کر رہی ہے علی ذنبا کہ میرے اوپر کیا گناہ، کلہ لم اصنع، یہاں پہ کلہ مبتدا، لم اصنع کیا اس کی خبر، یہاں پر جو رابط ہے اصل میں تھا لم اصنع لکھ لیں، جو کہ رابط ہے وہ محذوف اور وہ لوٹ رہا کس کی طرف؟ کل کی طرف، یہ لم اصنع یہ رابط محذوف ہے کہ جو اس لم اصنع کو
ربط دے رہا ہے، ملا رہا ہے کلو کے ساتھ، مطلب واضح واقعی نہیں ہوا. وہ یہ ادعا کر رہی کہ میرے اوپر کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے کہ لم اصنع، کوئی بھی گناہ نہیں ہے کہ میں اس کو انجام نہیں دوں گا، کسی بھی گناہ کو انجام نہیں دوں گی یا دوں گی پڑھیں بلکہ. صحیح ہے بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ مطلب واضح بالکل. انہوں نے ایک مثال رابط جملے کا محذوف و منصوب آیت قرآنی سے دی، دوسری مثال یہ بیچ میں جو سارا تھا یہ وعد اللہ سے، اسی سے مربوط بحث تھی کہ بھئی کلن کو وہاں پہ مبتدا بنایا ابن عامر نے، تو دوسری جو قرات ہے ادھر آپ نے نصب کے ساتھ کیوں پڑھا؟ تو کہہ رہے بھئی وہاں پہ ہم نے ماقبل جملوں کی کیا ہے رعایت اور تناسب کو دیکھا. بات واضح، کوئی ان کے اوپر اشکال نہ کرے. ابن حشام نے کہا نہیں آپ ماقبل نہیں، اگر ما بعد کے جملوں کو دیکھتے تو زیادہ بہتر رہتا. سارے جملوں کو دیکھتے ہوئے آپ بولیں کہ ہم نے نصب کے ساتھ پڑھا، یہ زیادہ بہتر ہے صرف یہ کہنے سے کہ ماقبل جملے کی رعایت اور تناسب کو دیکھا گیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ بیچ میں ایک معطوف علیہ کی بحث ابن حشام لے کر آ گئے. اصل بحث کیا ہے ہماری؟ اصل بحث کیا ہے بتائیے؟ اصل بحث یہ ہے کہ جملہ اگر خبر واقع ہو تو رابط کیا بیان کیا؟ پہلی چیز ضمیر ہے، ضمیر یا تو مذکور ہوگی یا محذوف ہوگی. محذوف مرفوع قرآنی آیت پڑھ دی، محذوف منصوب قرآنی آیت شعر آ گیا. شعر کے اندر کلو لم اصنعہ کا کیا ہے؟ لم اصنعہ کا مفعول یہ ضمیر ہے، ضمیر منصوب کہ جو محذوف ہے، جو لوٹ کسی طرف کلو کی طرف، اور رابط ہے اس کو یہاں سے ضبط کر دیا. بات آ یہاں تک. اب دیکھیں کیا کہ ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ کوئی آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ولو نصب، آپ نے کل کو جو ہے وہ نصب کیوں نہیں دیا؟ نصب دے کے پڑھیں. علیہ ذنبن، ذنبن کے لیے کیا بنا ہے یاسین؟ تاکید بنائے. علیہ ذنبن کلہ، تاکید بنائے ذم کے لیے. ولو نصب کل علی التوکید، کہہ رہے اگر تاکید کے طور پر اس کل کو نصب دیا جائے تو لم یصح، یہ صحیح نہیں ہے تاکید بنانا. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہہ رہے لأن ذنبا نکرتن، کیونکہ ذم کیا بولے؟ لأن ذنبا نکرتن، ذم کیا بولے؟ نکرہ ہے یہ، اور نکرہ سے تاکید نہیں آتی. بہت سارے ایسے اشعار آپ کہہ سکتے ہیں گزرے پیچھے کہاں پہ نکرہ تھا اس کے لیے تاکید آ رہی تھی. صحیح ہے جعفر؟ تو یاد رکھیں نکرہ کی بھی دو قسمیں کو ہوتا ہے، نکرہ محددہ ایک غیر محددہ. وہ جتنے نکرات تھے سارے کے سارے جن کے اندر تھوڑی تحدید تھی، تعین تھی کچھ. یہ ذنبن گناہ نکرہ غیر محددہ ہے. نکرہ غیر محددہ کی تاکید کبھی بھی نہیں لا سکتے، یاد رکھیں قانون کلی. علم نحو میں نکرہ غیر محددہ کی لا سکتی ہے، خود اشعار عرب میں نکرات گزرے ہوں گے بہت سارے تاکید ہوگی. وہ کون سا نکرہ تھے؟ نکرہ محددہ تھے. یہ کون سا نکرہ؟ یہ غیر محددہ. یاد رکھنا ہے لأن ذنبا نکرتن، ذنب نکرہ اوپر لکھنے، غیر محددہ لکھنے تاکہ یہ اشکال اس کا جواب کے ذہن میں رہے. نکرہ غیر محددہ ہے، یہ اس کی تاکید لا ہی نہیں سکتے. کس چیز کی تاکید لے کے آئیں گے نکرہ غیر محددہ کے اندر؟ بات آج ہو گئی. تو کہہ رہے نکرہ نہیں بنا سکتے، کہہ رہے نکرہ نہیں بنا سکتے، آپ مفعول بنا لیں اس کو. کلہ کو نصب کے ساتھ پڑھیں. آپ مبتدا بنانے پہ مصر کیوں ہیں؟ آپ اس کو مفعول بنا لیں. کہہ رہے او علی المفعولیہ ولو نصب کل علی التوکید، کہہ رہے ہیں اگر کل کو نصب دیا جائے شعر میں تاکید کی بنا پر تو صحیح نہیں ہے. عطف ور ہے کل کے اوپر آ کے، علی التوکید کے اوپر آ کے. او علی المفعولیہ، یا کل کو نصب دیا جائے کس کی بنا پر؟ مفعولیت کی بنا پر. تو کہہ رہے کانا فاسدن معنن، تو کہہ رہے معنی کے لحاظ سے کیا ہو جائے گا بتائیں؟ جعفر اگر کیا کیا جائے بتائیں؟ اس کو مفعول بنایا جائے کس چیز کا؟ لم اصنع کا. یعنی کہ علیہ ذنبا کلہ لم اصنع، تو کل کو کہہ رہا مفعول بنائے کس کے لیے؟ لم اصنع کے لیے، مفعول مقدم. تو یہ کیوں آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہہ رہے ہیں کانا فاسدن معنن، یہ معنی کے لحاظ سے کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا. لما بیناہ فی فصل کل، کہہ رہے ہیں کہ وہ فساد معنوی کہ جس کو ہم نے کیا ہے اسی مغنی اللبیب میں کل کی جو فصل آئی تھی اس کے اندر تفصیل سے کیا کر دیا گا؟ بیان کر دیا. پڑھا کل پڑھا آپ لوگوں نے باب اول کے اندر ہے، کل کی بحث آئی وہاں پہ تفصیل سے کر ہم نے بیان کیا کہ کل کو مفعول نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں؟ یہ شعر گزرا وہاں پہ بھی ہے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو کہہ رہے ہیں فساد معنوی لازم آئے گا. معنی کیا ہو جائے گا بولیں؟ فاسد. کس طریقے سے معنی فاسد ہوگا؟ کیا
کیا کہہ رہے ہیں؟ بعض گناہوں کو قبول کر رہے ہیں کس ہاں احسن کس طریقے سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب نہیں کیے، اس کا مطلب بعض کیے بعض، یعنی وہ الزام دے رہی ہے کہ سارے گناہ آپ نے کیے، بعض کیے بعض نہیں کیے۔ کس طرح نکلے ہے معنی کس طرح نکالا آپ نے؟ زمین پر ٹائم دیا اور وہ کرے گا، اعتراف کرے گا کہ میں نے سارے گناہ نہیں کیے، اس کا مطلب کچھ کیے ہیں کچھ کیے ہیں۔ صحیح، یہ معنی نکالا کیسے یہ معنی؟ شاعری وجدانی، ہاں اچھا نکالا معنی۔ کیسے نکالا آپ نے؟ وجدان سے نکالے یا پہلے پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ دیکھیں آگا دو ترکیبیں ہیں یہاں پہ، کیا بولیں یہ اگر آپ لوگ مختصر المعانی یا جواہر البلاغہ جو ہم نے یہ پڑھانا چھوڑ دی مشتبہ کی سستی کی وجہ سے، تو وہ پڑھے تو اس کے اندر یہ معنی گزریں گے۔ اس کی دو ترکیب ہوتی ہیں۔ کتنی ترکیب ہوتی ہیں اس کی؟ دیکھیں ترکیب دو طریقے ہوتے ہیں۔ کل ذنب، اگر اس کو ہی بنائے، کیا بنائے؟ مبتدا بنائے اور لم اصنعہ خبر، کل ذنب لم اصنعہ، ہر گناہ لم اصنعہ میں نے اس کو انجام نہیں دیا۔ بات آ رہی؟ کل ذنب، کل مضاف، ذنب مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور یہ فائدہ دے گا عموم السلب کا۔ کس کا فائدہ دے گا؟ بات آ رہی ہے؟ نہیں، عموم سلب العموم کا۔ کس کا فائدہ دے گا؟ سلب العموم، یعنی سارے جتنے کل آ کے اضافہ ہو کے سلب، سب کے سب کو سلب کر رہا ہے۔ کسی بھی گناہ کو لم افعلو میں نے انجام، اگر قانون اندر آپ نے صحیح بتایا سنیں، لیکن اصطلاحی اس کے اندر علم معنی بیان بولتے ہیں کہ جب بھی مضاف آ کے مضاف الیہ کی طرف اضافہ ہو رہا ہو اور عموم کا فائدہ ہے، یعنی کلمہ کل کی طرح ہو، تو وہاں پہ سلب عموم کیا ہو جاتا ہے؟ سلب العموم، عموم کو سلب کر لیا جاتا ہے کہ یعنی کوئی ایک بھی گناہ میں نے کیا انجام نہیں دیا۔ یہ ایک ترکیب ہو گئی۔ ترکیب سمجھ آئی؟ کل ذنب لم اصنعہ، کسی ایک گناہ کو بھی کیا میں انجام دینے والی نہیں ہوں، کوئی ایک بھی، یعنی جھوٹ سے لے کر جتنے گناہ کبیرہ سب تک ایک بھی میں نے کیا انجام نہیں دیے، سب کی نفی کر دی۔ بات آج ہو رہی نہیں ہو رہی آگا؟ سلب العموم سمجھ آ رہا ہے؟ بات آ رہی یہاں تک؟ اچھا، شمول النفی و عموم السلب، کیا بلاتا ہے اس کو؟ شمول النفی و عموم السلب، یہ ایک ہو گیا۔ یہ دوسری ترکیب سے، دوسری ترکیب کیا ہے؟ لم افعل، اب ادھر مفعول بنا ہے کلہ کو، لم افعل کل ذنب، لم افعل کل ذنب، اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ شمول النفی نہیں بلکہ نفی الشمول ہے، یہ الٹا کر دیں، یعنی کیا؟ لم افعل میں نے انجام نہیں دیا کل ذنب، ہر گناہ کو، یعنی کیا؟ یعنی بعض گناہ کو انجام دیا میں نے۔ اب آئی سمجھ؟ جب آپ کو اشار نے جو معنی بیان کیا اس کو بولتے ہیں نفی الشمول۔ میں نے کیا سارے گناہوں کو انجام نہیں دیا، لیکن کیا کچھ کو انجام دیا۔ اگر مفعول بنائیں گے تو یہاں پہ نفی الشمول ہو جائے گی۔ بات آ رہی ہے؟ یعنی کیا میں نے سب کو انجام نہیں دیا، لیکن کچھ کو، ایک دو گناہ جو تھے، مثلا جھوٹ میں نے بول دیا تھا یا غیبت میں نے کر لی تھی، بات آ رہی ہے حدیث، یا نامحرم کی طرف دیکھ لیا تھا، آغا یاسین، مطلب واضح ہوا؟ شاعر جو ہے نا، شاعر یہ نہیں کرا جاتا، شاعر کیا کرنا جاتا ہے کہ میں نے کسی ایک گناہ کو بھی انجام نہیں دیا، تو اس صورت میں جو شاعر کا مقصود ہے، اس صورت میں فقط اس کو مبتدا ہی بنا سکتے، مفعول نہیں بنا سکتے۔ مفعول بنانے کی بنا پر کیا ہو جائے گا معنی؟ نفی الشمول، شمول کی نفی کر رہا ہے، یعنی کیا میں نے کسی ایک، میں نے گناہوں کو انجام نہیں دیا، لیکن ایک دو کو کیا ہو سکتا ہے انجام دیا ہو، اس کے مفہوم سے معنی نکلے گا۔ لم افعل کل ذنب، میں نے کسی ایک گناہ کو بھی انجام نہیں دیا، یعنی کیا؟ یعنی کوئی ایک دو تھے، مفہوم سے نکلے گا کہ جس کو میں نے کیا انجام دیا ہے۔ بات آج ہوئی نہیں ہوئی؟ تو کہہ رہے علم معانی اور بیان کے اعتبار سے وعلی المفعولیہ، اگر آپ کیا کریں، یہ لکھیں، بلکہ لکھیں بعد میں پوچھیں گے آپ لوگ، لکھیں معنی لکھیں، میں لکھ کے لکھیں اس کو، لکھیں اس طریقے سے۔
او علی المفعولیت کان فاسدا معنی، معنی کیسے فاسد ہوں گے؟ لیکن لأن علماء البلاغت یقولون هذا الترکیب یفید سلب العموم ونفی الشمول. کون سی ترکیب؟ ترکیب لکھیں لأن علماء البلاغت یقولون هذا الترکیب یفید سلب العموم. آگے اسم پہن گئے پھر آپ کل بنے ہوں گے. سلب العموم ونفی الشمول. آقا جعفر لکھ لیں، بہت اچھا مطلب ہے یہ. لم افعل کل ذنب، آپ نے مفعول بنا لم افعل، یہ کس کا فائدہ دے رہی ہے؟ نفی الشمول و سلب العموم. یعنی کیا لکھ؟ یعنی نفع ان یشمل کل الذنوب. صحیح ہے؟ نفع توجہ الى شمول و عموم. بات آ رہی نہیں ہو رہی؟ یعنی صنعت بعد الذنب فیفید ثبوت الفعل لبعد مما یضیف الکل. اب بات ہو گیا، عبارت آ رہی ہے بھی. لکھا کیا لکھا گیا عبارت؟ لأن علماء البلاغہ یقولون هذا الترکیب یفید سلب العموم. کون سی ترکیب؟ یہ مفعول لی ترکیب. و نفی الشمول لم افعل کل ذنب نفع الشمول و سلب العموم. بات آ رہی ہے؟ یعنی نفع ان یشمل کل الذنوب. صحیح ہے؟ یعنی صنعت بعد الذنب فیفید ثبوت الفعل لبعد مما یضیف الکل. فعل کا ثابت ہونا بعض ان کی طرف کہ جن کی طرف کل اضافہ ہو رہا ہے. یعنی بعض ایسے گناہ کہ جن کو میں نے انجام دیا ہے. اگر آپ یہ پڑھیں لم افعل کل ذنب، مطلب واضح ہوا. یہ دقیق ہے، اس کے لیے آپ کے معنی بیان اگر قوی ہوں، مختصر المعانی وغیرہ پڑھ کے آپ لوگ پڑھی پوری آپ لوگوں نے ختم میں آپ نے پڑھی ہے. نجف میں ضرور پڑھیں، بہت اچھی اور لطیف کتاب ہے. جواہر البلاغہ بہت آسان ہے، اس کا ویسا کر لیں سید مصطفیٰ کے ساتھ کہ جو ہے نا خود سید القصری پڑھی. اچھا، او علی المفعولیت کان فاسدا معنا لما بیناہ فی فصل کل. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا فصل کل نے بیان کر دیا. معنی کیا؟ تو میں نے بھی تفصیل سے یہاں پہ آپ لوگوں کو لکھوا دیا گیا عاشق. اچھا کہنا وہ تو ہے معنوی لحاظ سے، تو ان میں معنی یہ ہو جائے گا کہ میں نے بعض گناہ انجام دیے. شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ایک بھی انجام نہیں دیا. یہ تو ہو گیا معنوی لحاظ سے. وضعیفا صناعتا نحویتا، اور کہنا ہے نحوی لحاظ سے بھی ضعیف ہوگا. کس لحاظ سے آگا؟ صنعت نحوی کے اعتبار سے. صنعت نحوی کے اعتبار سے کیا ہوگا بتائیں؟ ضعیف ہو جائے گا. کیوں؟ لأن حق کل متصلتا بالضمیر. کہہ رہے وہ کل کے جو ضمیر کے ساتھ ملا ہوا ہو اس کا حق کیا ہے المناف کے اعتبار سے؟ اللہ تستعمل الا توکیدا او مبتدا، کہ اس کو استعمال نہ کی جائے مگر یہ کہ تاکید بنا کے یا مبتدا بنا کر. کہہ رہے کل جب بھی ضمیر کی طرف قانون کل یاد رکھیں. قرآن کی آیتوں میں یہ باب رابع کمال ہے. جتنے بھی کل کلمہ کل جب بھی اضافہ اور ضمیر کی طرف تو یاد رکھیں یا تو تاکید ہوگا یا مبتدا ہوگا. تاکید کہہ رہے ہیں یہاں بنا نہیں سکتے. شعر میں کیوں نہیں بنا سکتے؟ ما قبل نہ کرے غیر محددہ ہے، تو کہہ رہے لے دے کے فقط مبتدا رہ جائے گا. اور کہہ رہے مبتدا بنانا صنعت نحوی کے اعتبار سے بالکل دقیق ہے. مفعول بنانا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ صنعت نحوی خراب ہوگی. ایک معنی فاسد ہو جائے گا. دو مبتدا بنائیں گے معنی بھی صحیح رہے گا، صنعت نحوی بھی صحیح رہے گی. جو کام ابن شام کہہ رہے ہیں میں کر رہا ہوں. کل کو کیا مبتدا لم اصنعہ ضمیر تقدیر میں وہ ضمیر مفعول منصوب وہی رابط ہے کہ جو اس لم اصنعہ کو کلو کے ساتھ ملا رہی ہے. لأن حق كل متصلة بالضمير ألا تستعمل إلا توكيدا أو مبتدأ نحو إن الأمر كله لله. دوسرا قرآن کی آیت ہے، کہہ رہے ہیں جیسے تھوڑی بول رہا ہوں. إن الأمر كله، امر کے بعد كله، یہ كلہ اضافہ ہے ضمیر کی طرف، یہ كله تاکید ہے امر کے لیے. إن الأمر امر اسم اور للہ کیا بولے خبر. إن الأمر كله لله جار مجرور
متعلق کس کے؟ آغا نجف، سید نجف کس کے متعلق ہے؟ لام جار اللہ مجرور. ان الامر ان حروف مشبہ بالفعل، الامر اس کا اسم، کلہ مضاف مضاف الیہ مل کر تاکید امرہ، امر سارا کا سارا امر. اور للہ جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ آغا ریشان احسن، یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا ایک ثابتن کے، ان الامر کلہ للہ، ثابت للہ، ثابت ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. احسن. اور یہ للہ کیا؟ خبر. بات آزوری نہیں ہو رہی ہے حقیقت میں خبر، اس کے اندر اب اختلاف ہے. بعض بولتے کہ نہیں ہی خبر ہے، بعض بولتے نہیں وہ ثابتن کیا بولے وہ خبر ہے، بعض بولتے ملا کر خبر ہے. قرئ بالنصب والرفع، کہہ رہے ہیں کہ اس کو نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، کس کو؟ کلہ کو، اور رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا. نصب کے ساتھ کس طرح پڑھا بتایا گا؟ اس طریقے سے ترکیب میں نے کر دی بھی تاکید بنا کے. رفع کے ساتھ پڑھیں گے کیا ترکیب ہوگی؟ ان الامر کلہ، کلو مبتدا مضاف، للہ خبر، یہ پورا مبتدا اور خبر مل کے خبر ہو جائے گا انا کے لیے. بات آ ضروری ہے. وقراءۃ جماعت، اور کرے ایک جماعت قرات، یہ قرآن تیسری مثال دے رہے ہیں. پہلی مثال کیا دی انہوں نے نصب محذوف کے لیے؟ یہ دی وکل وعدہ اللہ، وعدہ یہ لکھ لیں، اوپر اوپر لکھ لیں تاکہ کل کو ویسا کرتے ہوئے جو کہ آپ لوگ نہیں کرتے، یا کبھی زندگی میں کوئی بیوقوف آپ لوگوں کے پاس پڑھنے آیا تو آپ لوگ اس وقت کام آئے گا. یہ وقراءۃ جماعت افحکم الجاہلیت یبغون، یہاں پہ افحکموں کو بالرفع، حکموں کو کیا رفع کے ساتھ پڑھا. وقراءۃ جماعت بالرفع کس کے ساتھ پڑھا بتائیں؟ آغا عدیل افحکموں پڑھا. کیوں؟ افحکموں کو انہوں نے بنایا مبتدا، صحیح ہے. حکم الجاہلیت، حکم اضافہ ہے جاہلیت کی طرف، اور یبغون یہ خبر ہے. یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ یبغونہ لکھ لیں، یعنی کیا؟ یریدونہ، حکم جاہلیت کہ جس کا وہ ارادہ کرتے ہیں. یبغونہ بمعنی یریدونہ، یہاں پہ ضمیر منصوب محذوف ہے، اور یہ ضمیر منصوب جو کہ محذوف ہے، یہی ضمیر منصوب رابط ہے مبتدا اور خبر کہ جو جملہ ہے یبغونہ جملہ اس کے درمیان. خلاصہ کلام یہ کہ جب بھی جملہ خبر واقع ہو تو ادھر جملے کے لیے 10 چیزیں رابط ہوتی ہیں. پہلی چیز ضمیر ہے. ضمیر یا تو کہہ رہے ہیں مذکور ہوگی، جیسا کہ زید ضربتہ کے اندر، یہ عبارت کے اندر مذکور ہے ایک بات. یا کہہ رہے ہیں ضمیر حذف ہوگی، یعنی کیا؟ تقدیر میں ہوگی. اب جو ضمیر محذوف ہے وہ کہہ رہے ہیں ضمیر محذوف یا تو منصوب ہوگی یا مرفوع ہوگی یا مجرور ہوگی. مرفوع کی انہوں نے مثال دی ان ھذان لساحران، ختم ہو گئی. منصوب کے لیے ابن شام نے 3 مثالیں دی ہیں. پہلی مثال قرآن کریم سے، دوسرا شعر عرب، اور تیسری مثال جو قرآن کریم سے. پہلی مثال جو قرآن کریم سے دی وہ دی کل وعد اللہ الحسنى، یہاں پہ کہنا وعدہ تھا ضمیر مفعول منصوب محذوف. دوسری مثال کلہ لم اصنع، کہہ رہے ہیں آپ لم اصنع تھا ضمیر منصوب محذوف، اور یہ خبر یہ رابط ہے کلہ پڑھیں گے. ادھر بھی کلہ نہیں پڑھ سکتے، نہ مفعول نہ تاکید بنا سکتے ہیں اس کو، نہیں مفعول بنا سکتے، تاکید نہیں بنا سکتے کہہ رہے ہیں کیونکہ نکرہ کے بعد ہے. مفعول کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہہ رہے ہیں معنی ایک تو خراب ہو جائیں گے، دوسرا صناعت نحوی بھی خراب ہو جائے گی. اور انشاءاللہ ومجرورا، اب تیسری قسم آ گئی محذوفا مجرورا. یہ مجرور کس پر ہے؟ اوپر وہ جو محذوفا گزرا، مطلب واضح ہوگا. یہ انشاءاللہ سیأتی الکلام والحمد للہ رب العالمین.